أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 60 سے آج کا ہمارا سبق بنی اسرائیل پر ہونے والے 8ویں انعام سے ہے۔ آپ کو ترتیب پتہ چل گئی کہ اللہ کریم نے اس ترتیب کے ساتھ انعامات کا ذکر کیا جو پچھلے سبق میں ہم بتا چکے کہ اول فرعون کے غرق ہونے کے بعد جس ترتیب کے ساتھ انعامات ہوئے انہی کا تذکرہ ہوا، لیکن درمیان میں ایک ایسی چیز کا تذکرہ آ گیا کہ جو پہلے بعد میں ہوئی تھی لیکن اس کا تذکرہ پہلے آ گیا، تو اس کی وجہ بھی عرض کر دی کہ وہ انعامات کے رنگ میں حسن ترتیب اللہ کریم نے سمجھائی۔ اور اب انعام نمبر 8، یہ از کا لفظ 8ویں دفعہ آ رہا ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کیونکہ ان انعامات کا تذکرہ کرنا ہے جس کا اللہ کریم نے ان کو فرمایا یاد کرو کہ میں نے تم پر کچھ انعامات کیے تھے، اور ایسے انعامات جس کا تعلق فضائل سے ہے کہ وہ مفضل تھے، یعنی ایسے انعامات کے جہان والے دیکھتے رہ جائیں گے کہ یہ تو کوئی عجیب ہیں، سب سے ہٹ کر ہیں۔ تو فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ، یہ واقعہ بھی یاد کرو کہ جب پانی مانگا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لِقَوْمِهِ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ اے اللہ کریم، من و سلوات کا بندوبست ہو گیا ہے فرعون سے نجات کے بعد، اب یہاں پانی چاہیے، سایہ بھی ہو جاتا ہے بادلوں کا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا مار اپنے عصا کو پتھر پر، کوئی ایک پتھر پڑا تھا خاص، وہاں پر فرمایا کہ یہاں پر مارو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، سو بہہ نکلے، فَانْفَجَرَتْ بہہ نکلے اس سے 12 عَيْنًا، 12 چشمے بہہ نکلے۔ اللہ کریم 12 چشمے، کیونکہ انعامات کے طور پر ذکر کیا نا، تو فرمایا 12 چشمے ہم نے دیے۔ اچھا 12 کیوں دیے؟ فرمایا قد علم کل اناس مشربہم، پہچان لیا ہر قوم نے، کل اناس ہر قوم نے، مشربہم اپنا گھاٹ، یعنی پانی پینے کی جگہ کو گھاٹ کہتے ہیں، اپنا گھاٹ ہر قوم نے پہچان لیا، یعنی 12 چشمے وہاں ابلے، تم 12 خاندان ہو، لہذا تمہیں پانی کی جو ہے ضرورت زیادہ پڑتی ہے، تو اس لیے پانی کا بندوبست بھی زیادہ کیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، یعنی کتنی بڑی حیرت ہے کہ ان کے سامنے بہتے پانی کو جمایا اور جمے ہوئے پانی کو پتھر سے اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ پہلے دریا جو بہہ رہا تھا اللہ نے انعام کیا اور وہاں سے ان کو نکالا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے عجیب کرشمے ہیں جو صرف اس قوم پر ہوئے، تو اس لیے فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ میں نے جو تم پر انعامات کیے وہ ان کا تعلق فضیلت سے ہے۔ تو فرمایا اب تمہارے پاس من و سلوہ کا بھی بندوبست ہو چکا اور پانی کا بھی بندوبست ہو چکا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ تعالیٰ کی دیے ہوئے میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور یہ خیال کرنا نہ پھرنا ملک میں فساد مچاتے، ولا تعثوا نہ پھرنا فی الارض ملک میں، یعنی اسی زمین میں جہاں رہتے ہو، مفسدین فساد مچاتے، ایسے نہ پھرنا کہ فساد مچا رہے ہو، کیونکہ جب بندہ کھانے پینے کی فکر سے آزاد ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اتنا فارغ ٹائم مل جاتا ہے کہ اب وہ جتنی مرضی اللہ کو راضی کرے، کیونکہ چند لمحے باقی ہیں اس کی زندگی کے، یہ مستعار اور مانگی ہوئی زندگی ہے، ہم نے فوراً واپس جانا ہے، وہاں مزے کریں گے، لیکن اس کے باوجود یہاں اللہ نے مزے دے دیے، کھانے پینے کی چیزیں تمہارے پاس ہیں، زندگی
زندگی کے گزران سے تم بڑے آزاد ہو چکے ہو، اور فراغت کے وقت میں فساد نہ سوچتے رہنا کہ اب یہ شرارت کرنی اور یہ گناہ کرنا ہے، الیاذ باللہ۔ جس طرح کہ بندہ اب قرآن کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب اگر اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ محفل کبھی ہم سے نہ چھینے، یا آپ بازار کی دنیا میں چلے جائیں، وہاں آپ کو عجیب چہرے ملیں گے جن کے لیے ہم دعا اور استغفار اور ہدایت کی دعا کریں گے کہ وہ فضول بیٹھے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں بندوں نے اس دو نعمتوں میں بڑا نقصان کیا ہے، الصحت والفراغ۔ ایک ان کو صحت جو ملی ہے، صحت کے اندر ایسی عبادات کر سکتے ہیں جو صحت کے بعد ایسے کام نہیں کر سکتے بیماری میں، اور تو لہذا جب صحت مل گئی ہے تو ایسے کام جلدی سے کر لو۔ اور دوسرا ہے الفراغ، کہ ان کو فارغ وقت اللہ نے دیا ہے، تو اب جب جس کو جتنا بھی فارغ وقت ملے اللہ کا شکر ادا کرے کہ مجھے اللہ نے روٹی پکڑا کپڑا مکان کی فکر سے آزاد کیا ہوا ہے، تو لہذا میں شکریہ ادا کروں اور اپنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اپنی روزی روٹی کی فکر سے آزاد ہوں۔ تو یہ فرمایا بہت بڑا انعام تھا۔ اب انعام نمبر 9، کیونکہ 9ویں دفعہ از کا تذکرہ آیا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ۔ اب منو سلوہ کھا رہے تھے اور کہنے لگے، اے موسیٰ ہرگز ہم نہیں ٹھہر سکیں گے عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِد، ایک ہی طرح کے کھانے پر، ایک ہی طرح کا کھانا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، تو دعا مانگ ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ نکال دے ہمارے لیے مما، وہ چیزیں تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، یعنی زمین جو چیزیں اگاتی ہے نا وہ اللہ ہمیں اسی طرح دے دے، من و سلوہ ہمیں نہیں چاہیے۔ من بقلہا، ترکاری، وقصائہا، ککڑی، وفومہا، اور گندم، گیہوں، ہر قسم کے ایسے دانے جن سے روٹی پکائی جا سکتی ہے، وعدسیہا، مسور کی دال، وبصلہا، اور پیاز، یعنی یہ چیزیں بھی آئیں نا۔ من و سلوہ تو آتا ہے زمین جو چیزیں اگاتی ہیں وہ چیز آئی، یہ چیزیں زمین تو نہیں نہ اگاتی۔ تو اب حیرت کی بات ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں مانگ لی، اور ان میں سے 5 چیزوں کا صرف تذکرہ کیا، حالانکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کی شاید وجہ یہ ہوتی ہے، اب گوشت اور نہیں مانگا انہوں نے، اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو غریب غربت میں جو بچپن گزارتے ہیں نا، تو ان گوشت وغیرہ جو مہنگی چیز ہو وہ نہیں کھاتے، تو یہ انہوں نے بھی اسی طرح غربت میں اور غلامی کے اندر زندگی گزاری تھی، تو یہی چیزیں ان کو صرف دستیاب ہو سکتی تھی۔ تو جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے نا تو انہی چیزوں کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہوتا ہے جس کو بچپن میں اس نے زیادہ کھایا ہوتا ہے، تو وہی چیزیں مانگ لی، کیونکہ فرعون ان کو جو کھانے کو دیتا تو غلام قوم کو جو چیز میسر ہوتی ہے بس وہ تھوڑی تھوڑی چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں دالوں سے ایسا تعلق رکھتی ہیں جن کو بندہ کچا چبا سکتا ہے، مثلا چنے ہیں، یہ جب پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت یہ تر ہوتے ہیں تو ان کو ویسے بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں کو یعنی جو کچی کھائی جا سکتی ہیں، وہ قصہ یہاں، اور ان میں سے کچھ ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی جس طرح ککڑی اور اس کے قبیلے سے کچھ بھی چیز ہو، تر وغیرہ جس کو کھیرا کہتے ہیں، وہ قصہ ان سب پر بولا جاتا ہے۔ وہ یعنی کچی سبزیاں کھائی جا سکیں اور کچی دالیں جو کھائی جا سکتی ہیں، اور ایک ایسی چیز ہوتی ہے جن سے روٹیاں پکتی ہیں، وہ فوم، یہ تھوم کو بھی کہتے ہیں لیکن گیہوں کو بھی، ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ روٹی پک سکتی ہے، تو وہ چیزیں ہوں۔ اور جب روٹی ہوگی تو کبھی کبھی پیاز کی اور مسور کی دال کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ اس سے ایک سالن تیار ہوتا ہے۔ تو بس اسی قسم کی چیزیں جو ان سے متعارف تھی نا، تو وہی چیزیں کھاتے ہیں۔ جس طرح ایک دور ہندوستان میں بھی غربت کا ہے، یہاں گندم کی چیز نہیں ملتی تھی، یہاں پر جو ہے باجرے کی روٹی ملتی تھی، اسی یا تھوڑا سا ساگ بنا لیا، بس یہ بڑی بڑی چیزیں۔ یہ جس کی بھینس بکری ہوتی تھی تو وہ دودھ اور مکھن تھوڑا سا بنا لیتے تھے، تو یہ ہیوی قسم کے ڈش ہوا کرتی تھی۔ تو ان کے ذہن میں یہی وہ چیزیں، کیونکہ غلامیت گزاری ہے نا، تو انہوں نے انہی 5 چیزوں کا تذکرہ کیا کہ جو کچی چبائی جا سکتی ہے سبزی، دانے وغیرہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، یا کچی سبزی جس طرح کھیرے وغیرہ کو کھا کر، یا ایسی گیہوں جن سے جو ہے اناج جس سے جو ہے روٹی پک سکے،
اور جو سالن وغیرہ بن سکے، مسور کی دال اور یہ پیاز، یہی بس ہماری خوراک تھی، بس یہی چیزیں ہمارے پاس آئیں۔ حالانکہ یہ ایسی جو ہے نعوذ باللہ گھٹیا ان کی مطالبہ تھا، حالانکہ یہ چیزیں بھی اللہ کا انعام ہے، اللہ نے جہاں بھی پیدا کی ہیں یہ چیزیں بھی اللہ نے چونکہ پیدا کی ہیں نا، پچھلے آیات میں گزر چکا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو چیز بھی زمین میں ہے اللہ نے وہ تمہارے لیے دی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ لیکن ایک طرف منو سلوہ آ رہا ہے بغیر محنت کے، اور ایک چیزیں ایسی ہیں جو محنت سے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں اور جو اس سے اچھی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، منو سلوہ اگر ان کے پاس ایک میٹھی چیز اور ایک ان کے پاس نمکین چیز تھی، اب ان دونوں چیزوں کو اگر مکس کر کے کھاتے تو تیسرا ذائقہ آ جاتا۔ اب 3 ذائقے ہو گئے، اب میٹھا الگ پڑا ہے، نمکین الگ پڑا ہے اور 2 مکس کو الگ پڑا ہے، اور 3 ذائقوں کے بعد اب اس 3 کو 6 بھی بنا سکتے ہیں۔ مثلا ان تینوں کو آپس میں جب مکس کیا تو ایک چوتھا ذائقہ آ گیا۔ اچھا، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ مکس کیا، یعنی اگر میٹھے کو اس مکسچر کے ساتھ ملایا تو ایک اور ذائقہ ہو گیا، اس مکسچر کو نمکین کے ساتھ ملایا تو ایک اور ذائقہ آ گیا، تو یوں 6، اب 6 ذائقے آ گئے۔ ان 6 کو پھر آپس میں 6 کے ساتھ ضرب دیں، آپس میں ملاتے جائیں تو یہ 36 ذائقے بن جائے۔ اسی طرح ملاتے جاؤ سینکڑوں، جس طرح کلرز ہوتے ہیں نا، کلرز ابتدا میں 1 2 3 بس یہی کلر ہے، لیکن ان کو مکس اپ کرتے جاؤ، اس مکس اپ سے پھر کچھ اور ملاتے جاؤ تو یوں کر کے سینکڑوں کلر آ سکتے ہیں۔ اسی طرح ذائقے کی دنیا میں بھی یہی چیز ہوتی ہے، اگر ان کو ذائقوں کی ضرورت تھی تو ان کے پاس تو ہزاروں قسم کا صرف میٹھا اور نمکین ہی چاہیے، اس کے بعد ترش بھی بندہ بنا لیتا ہے، میٹھے کو تیز کر لیتا ہے، کبھی نمکین کو تیز کر لیتا ہے، تو یہ چیزیں تو دستیاب ہو سکتی تھیں، لیکن عقل پر جو پردے تھے، مراد ان کی بس گستاخی کرنا اور ناشکری کرنا تھا، تو اس لیے ان کی زبان سے وہ چیزیں نکلی جن سے یہ متعارف تھے غلامیت کے دور میں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لینا چاہتے ہو، اتستبدلون کیا تم لینا چاہتے ہو، الذی هو ادنی جو کہ ادنا چیز ہے اس کے بدلے میں جو بہت بہتر ہے، وہ خیر جو بہت بہتر ہے۔ اگرچہ یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے جو اس سے بڑی چیز تمہیں دے رکھی ہے تو خواہ تم کیوں یہ چیزیں مانگتے ہو۔ انہوں نے تو فری میں مانگا تھا نا، انہوں نے یہ نہیں مانگا تھا کہ زمین جو ہے نا ہمارے سامنے اگانے لگ جائے، انہوں نے کہا جو چیز زمینیں اگاتی ہیں نا وہ چیزیں ہمیں من و سلوہ کے طور پر دی جائیں، تو یہ ان کا مطالبہ عدل حکم کے تھا۔ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے مامور تو تھوڑی ہی ہیں کہ اللہ ہمارے حکموں پر عمل کریں گے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کریم کی طرف سے آیا حکم کہ چلو تم نے مانگ لیا ہے، یہ چیز اگر انعام کے طور پر ذکر ہو رہی ہے نا کہ اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، اچھا جاؤ کسی شہر میں، وہاں جو چیزیں تم نے مانگی ہیں نا وہیں وہ موجود ہیں، ہماری نعمتیں وہ وہاں موجود ہیں، یہ میدان تیم میں تو ہم نے تمہیں صرف من و سلوہ دیا ہے، تو فإن لكم ما سألتم، تم کو ملے وہ جو تم مانگتے ہو۔ شہر میں جاؤ، یہ چیزیں وہاں موجود ہیں۔ اب شہر میں بے شک زمیندار ابھی نہ کرے، لیکن شہر جو ہوتا ہے تو وہاں منڈی لگتی ہے اور منڈی میں یہ سارے سودے مل جاتے ہیں، تو لہذا وہاں جاؤ، تم ظاہر کھاؤ گے تو وہاں پر تھوڑی تمہیں مشقت آئے گی، اگرچہ تمہاری چاہت کے مطابق تمہارے لیے اس روزی روٹی کا بندوبست کر دیا گیا ہے۔ ایک شہر تھا قریب اس میدان تیہ کے قریب جہاں یہ رہتے تھے، اور قریہ کا ذکر بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ وہ قریہ سے بیت المقدس مراد ہے اور یہ شہر کوئی اور تھا۔ تو فرمایا یہاں پر جاؤ تمہارے پاس، اب انہوں نے وہاں پر جو ظاہر ہے من و سلوہ سے ناشکری کی تھی تو کچھ تکلیف تو آنی تھی، توبہ کر لیتے نا تو اللہ کریم اسی سبزیوں اور ترکاریوں اور ان چیزوں کے اندر ان کو پھر سکون دے دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار اور جناب کھانے پینے کی فکر میں، روٹی کپڑا مکان کی فکر میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھولنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا جی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ڈال دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، وباؤ اور پھر اللہ کا غصہ لے کر، ذالک بانہم، یہ کیوں کیا، یعنی یہ ایک ہی دن میں نہیں پڑ گیا، ان پر مسلسل بڑھتا گیا، ان کی تکلیفیں روزانہ سے روزانہ حتیٰ کہ ان کی اگلی نسلوں تک یہ سلسلہ چلا، کیونکہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور ناحق لڑائی کرتے تھے انبیاء کے ساتھ، بغیر الحق کی ناحق لڑائی، ان کو صاف پتہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی ہیں سامنے، ہمیں لڑنا گستاخی کرنا ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لڑائی کرتے تھے،
اور اس وجہ سے ان پر ذلت بڑھتی گئی، مسکنت محتاجی بڑھتی گئی۔ ظاہر ہے جب کھانے پینے کے لیے من و سلوہ بند ہو جائے تو بازار سے یہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، مزدوریاں کرنی پڑتی ہیں، کبھی ملے کبھی نہ ملے، کبھی محتاج ایک دوسرے سے مانگا تو لڑائی جھگڑے، نعوذ باللہ، پھر یہ ذلت اور رسوائی اور محتاجی آ گئی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، دعا بھی کیا کریں، اللہ ہمیں آسان رزق نصیب فرما، ہمیں تنگ رزق اور سختی والے رزق سے بچا۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء وجہد البلاء۔ جہد البلاء اسی کو کہتے ہیں کہ امتحانات کی مشقت زیادہ ہو، کثرت عیال ہو اور کمائی تھوڑی ہو، تو اس وقت بندہ محتاج اور فقر و فاقہ کی زندگی میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے دعا مانگا کریں، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء وجہد البلاء۔ تو یہ ذلت اور رسوائی اور اللہ کا غصہ اور غضب مزید تھا، حالانکہ غریب لوگ تھے، غربت ان پر طاری ہو چکی تھی، غصہ بڑھتا گیا۔ کیوں جی؟ کہ ذالک، یہ جتنے پیچھے دو گناہ ذکر کیے نا، کہ کفر بآیات اللہ کرنا اور نبیوں کے ساتھ ناحق لڑتے رہنا، یہ تو دو گناہ تھے نا، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے یہ بڑے بڑے گناہ تھے۔ ان بڑے گناہوں تک پہنچنے کے لیے کیا تھا؟ پیچھے تھا نا ذالک بانہم، یہ ذلت رسوائی اور غضب کی وجہ یہ تھی کہ کفر بآیات اللہ کرتے تھے۔ اچھا، کفر بآیات اللہ کی وجہ کیا بنی؟ قتل انبیاء کی وجہ کیا بنی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد پر نہ رہتے تھے، یعنی نافرمانی میں حد پر نہ رہتے تھے، آگے بڑھتے جاتے آگے، حالانکہ تھوڑی سی بندہ نافرمانی کر کے معافی مانگ لیتا ہے، نہیں، حد کو کراس کر جاتے تھے، شیطنت کی حد کو کراس، یوں پھر گناہ ہوتے گئے حتیٰ کہ بڑے گناہ ہونے لگے، کفر بآیات اللہ تک پہنچ گئے، کیونکہ اوپر والے زینے پر قدم رکھتے ہوئے سیڑھی کے نچلے درجے پر پہلے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بندہ جب اعراض کرنا شروع کر دے، خیر ہے بھائی کچھ نہیں ہوتا، تو نعوذ باللہ پھر بڑے گناہ ہونے لگ جاتے۔ دیکھا کتنی حیرت کی بات ہے، اللہ نے فرمایا تم پر ذلت مسکنت یہ کیوں آئی؟ اس لیے کہ تم نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، کفر بآیات اللہ اور انبیاء کے ساتھ گستاخیاں کرنا، اور یہ اس گناہ تک پہنچنے کی صورت کیا بنی تھی؟ اس لیے کہ تم نے جو حد سے بڑھ کر نافرمانیاں کی تھی نا، وہ اس گناہ تک تمہیں لے آئیں، الیاذ باللہ۔ حالانکہ تمہیں انعام دیا گیا تھا تمہاری اپنی چاہت اور مانگت کے مطابق، وہاں رہتے تو اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑ دینا، کیونکہ پیچھے حکم بھی ہوا تھا کہ جب بھی کچھ کھاؤ کلوا واشربوا من رزق اللہ لا تعصوا فی الارض مفسدین، لیکن اگر نافرمانی کرتے جاؤ گے تو بڑھتا جائے گا تمہارے اوپر ذلت اور مسکنت، محتاجی اور اللہ کا غیظ و غضب اور غصہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر من و سلوہ ہی کھاتے رہتے اور اللہ کی عبادت کرتے رہتے تو کتنا فری رزق تھا۔ اس لیے کہ من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو جتنا بڑا متقی ہوگا نا، اللہ اس کے کام آسان کر دیں گے، اور جو متقی نہیں ہوتا اس کو کام مشکلات میں پڑ جاتے ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے کام خود بخود کرنا شروع کر دوں گا، اور اگر تو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں ہوتا نا، پھر میں تیرے ہاتھ کو مصروفیات سے ایسا بھر دوں گا کہ تو واپس بھی نہیں آ سکے گا، الیاذ باللہ۔ اب یہ حالت ہو گئی، اسی لیے جب پیسے کی ضرورت ہو، جب پیسہ کم پڑ جائے تو فوراً آگے بڑھ کر آگے نہیں دیکھنا، پیچھے دیکھنا ہے۔ آگے یہ نہیں دیکھنا کہ میں کیا کماؤں، کیا کیا پلاننگ کروں کاروبار کی، بلکہ پیچھے بڑھ کر دیکھنا ہے، مڑ کر دیکھنا ہے کہ مجھ سے کمی کیا ہو گئی ہے، کیوں میرے اوپر محتاجیاں آنے لگ گئی ہیں، مسکنت میرے اوپر کیوں طاری ہونی شروع ہو گئی ہے، کیا نماز میں کمی ہے، کیا میں نے قرآن کے علم کے حاصل کرنے میں کمی کی ہے، اللہ نے قرآن میرے لیے نازل کیا اور میں نے پڑھا تک نہیں ہے، دیکھا تک نہیں ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا تھا اگر اقامت تورات اور انجیل اور ما انزل الیہم من ربہم کرتے لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر نیچے سے میں اللہ ان کو دیتا، سب کچھ ان کو، آسمان سے زمین سے سب کچھ ان کو کھانے کو ملتا۔ تو اس لیے جب تکلیف آ جائے، محتاجی آ جائے، پریشانی آ جائے، رزق کی کمی آ جائے، بجائے اس کے کہ اگلی پلاننگ کرے، بندہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ مجھ سے کمی کیا ہو گئی ہے۔ اب کتنی آسان زندگی تھی، کیونکہ خود قرآن نے بھی وعدہ کیا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، صرف تقوی اختیار کرنا ہے، یعنی گناہوں سے بچنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا، اور اللہ اس کو سہولت والی زندگی دے گا۔ اس لیے آسانی والی زندگی کی طرف آئیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے، مشکلات سے نہ کمائیں، آسانی سے کمائیں، اور آسانی سے کمانے کی صورت یہ ہے کہ اپنی زندگی سے
نافرمانی نام کی چیز نکال دے، جہاں کہیں گناہ ہو اس سے دور ہوتے جائیں۔ نہیں تو دیکھا یہ بادشاہوں کی طرح کھانے والی جن کا آسمان سے روزیاں آتی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ نے کتنی تنگ زندگی ان پر بھیجی۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ سن لو تمہارے اوپر جو تنگ زندگی آئی ہے نا، جو مسلمان ہوئے اور جو یہودی تھے، جو عیسائی تھے، والصابئین، جو صابئین تھے، یہ بھی کسی قوم کو ماننے والوں کا لقب ہے، جو صابئین تھے، ان میں سے جو بھی اپنے دور میں من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ کو مانتا رہا اور آخرت کو مانتا رہا، شروع اور آخر کا ذکر کر کے نا سارے ایمان درمیان میں تذکرہ پورا ہو گیا۔ آمنا باللہ والیوم الآخر، ایک اللہ کو مانے اور آخرت کے دن کو مد نظر بندہ رکھے نا، تو یہ کامل فلاح والا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کو مانتا ہے، اب اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہے۔ تو دو چیزوں کا ذکر کیا نا، درمیان میں ساری چیزیں آ گئی۔ وعمل صالحا، اور عمل کرتا رہا اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، یعنی ان کو ایک تو ثواب ملے گا، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کبھی خوف آئے گا نہ وہ غمگین ہوں گے، کہ دنیا میں بھی ان پر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ ان میں سے جو بھی اپنے نام رکھتے رہے اور اپنے اللہ پر اپنے وقت میں ایمان لاتے رہے، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پہلی وحی ہم نے پڑھی تھی نا، کہ اللہ نے جب زمین پر بھیجا تھا تو پہلی وحی کی تھی کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو میری رہنمائی کے پیچھے 100% چلے گا، نہ خوف اور نہ غم اس پر آئے گا۔ تو اسی لیے یہاں فرمایا بنی اسرائیل تم پر خوف بھی آیا، غم بھی آیا، مشکلات، ذلت، مسکنت تم پر طاری ہوئی، کیونکہ تم نے راہ ہدایت کو چھوڑا۔ ہر دور میں ہم یہی کہتے آئے کہ جو بھی جس نبی پر ایمان لاتا رہا، اگر اس نے اللہ کے اوپر ایمان اور عمل صالح کو برقرار رکھا، خوف اور حزن ان پر نہیں آئے گے۔ تو اس لیے آج امت مسلمہ پر جو غم ہے، بجائے اس کے کہ اگلی پلاننگ کرے کہ ہم فلاں کام کریں جی، فلاں ٹیکنالوجی پر ہاتھ ڈالنا ہے جی، فلاں چیز زمین کو پڑھنا ہے جی، آسمان کو پڑھنا ہے جی، کیا مشکل سے مشکل میں پڑھتے جاؤ گے، پیچھے مڑ کر دیکھ لو کہ کمی کیا ہو گئی ہے، کیوں ہماری زندگی مشکلات میں آ گئی ہے۔ 10 کمانے کے لیے 1000 محنتیں اور مشقتیں اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور جب آسان زندگی اللہ دے گا، تھوڑا سا کام کرو گے، اللہ فراوانی ہی فراوانی عطا کریں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہ انعام نمبر 10 ہے، کیونکہ اس 10ویں دفعہ وَإِذْ آ رہا ہے۔ اور جب ہم نے تمہارے اوپر میثاق، تم سے پکا وعدہ لیا، پکا وعدہ کیسے لیا؟ ورفعنا، اور تمہارے اوپر ہم نے بلند کیا کوہ طور کو، کوہ طور کو اللہ نے بلند کیا، بس صرف اس کا ذکر آیا، ہمیں ماننا ہے اسی جس طریقے سے اللہ نے فرما دیا، آمنا وصدقنا۔ کوہ طور کو ہم نے تمہارے اوپر اٹھایا کہ مان لو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، اور ہم نے کہا پختہ وعدہ لیا۔ کیسے پختہ وعدہ لیا؟ کہ پکڑو اس چیز کو جو تم کو ہم نے دیا، مضبوطی کے ساتھ، یعنی کبھی بھی نہ چھوڑنا دین کو، مضبوطی اس کو کہتے ہیں۔ واذکروا ما فیہ، اور یاد رکھو جو کچھ بھی اس میں ہے، یعنی اس کا مطلب ہے جو کتاب اللہ میں اللہ حکم دیتے ہیں ان کو یاد رکھنا پڑتا ہے، ان کو پڑھنا پڑتا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو۔ جب متقی بن جاؤ گے نا، ذل للمتقین، تو یہ رہنمائی ہے متقیوں کے لیے، پھر جو متقی ہوتا ہے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب کوہ طور کو ہم نے تم پر اٹھایا، ہم تمہیں سرما بنا سکتے تھے، پیس بھی سکتے تھے، ختم بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ ہمارا انعام تھا کہ ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو لا کر ہم نے واپس کیا۔ تمہیں شدت کے ساتھ ہم نے کہا کہ چلو تمہیں ایسی سمجھ نہیں آتی، بجائے اس کے کہ ہم تمہیں ختم کر دیں اور سزا دیں، ہم نے تھوڑا سختی دکھائی اور سختی دکھا کر عمل کروائے۔ یہ ہمارا انعام تھا کہ ہم نے تمہیں بچا لیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، لیکن اس کے باوجود بھی تم پھر گئے۔ اب جو پہلی دفعہ کوہ طور اٹھا سکتا ہے، کیا دوسری دفعہ تمہیں نہیں پیس سکتا؟ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی مہربانی، ضرور تم تباہ ہو جاتے، نقصان اٹھانے والے ہوتے، تباہ ہو جاتے، وہی کوہ طور تم پر گر پڑتا، کوئی اور عذاب آ جاتا، لیکن اللہ نے فضل کیا، اللہ فوری نہیں پکڑ رہا، بار بار اللہ تمہیں سمجھا رہا ہے، اور اللہ نے اب دلیل دی کہ دیکھو میں کیسے فوری پکڑ سکتا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، یہ اب والے لوگوں کو خطاب ہو رہا ہے نا، کہ دیکھو تم وہی ہو نا یہودی، کہ تمہارے اوپر کوہ طور آیا اور تم پھر گئے، اب بھی میں کوہ طور تم پر لا سکتا ہوں نا۔ تمہاری یہ قوم ایسی بھی گزری ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، جنہوں نے تم میں سے زیادتی
کی تھی فی السبت ہفتے کے دن کے معاملے میں، وہ جو مچھیرے تھے اور شکار کرتے تھے اور بڑے جھوٹ موٹ بنا کر اللہ کی عبادت کو خراب کر کے اپنے کاروبار کے پیچھے لگے رہے، فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تو ہم نے ان کو کہا تھا ہو جاؤ بندر ذلیل ہو کر، حالانکہ بندر بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں، تو بندر بنا دیے لیکن ذلیل کر کے ان کو پھر اللہ نے اسی طرح ختم کر دیا، فجعلناها نکالا، ہم نے ان کو بنایا واقعہ عبرت لما بین یدیہا، اور سامنے والے لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے، وما خلفا، اور جو پیچھے آنے والے تھے، وہ موعظۃ للمتقین، اور نصیحت بنا دی تھی ڈرنے والوں کے لیے کہ دیکھو ہم آئندہ اسی طرح نافرمانی نہیں کریں گے۔ دیکھا جب نافرمانی کو کرتا ہے تو اللہ فوراً بھی پکڑ سکتا ہے، لیکن تمہارے اوپر اللہ نے ابھی تک فضل و انعام کیا ہوا ہے، نہ تمہیں بندر بنایا، نہ دوبارہ تمہارے اوپر کوہ طور آیا، لہٰذا تمہارے اوپر کتنا بڑا میں نے انعام کر رکھا ہے کہ بجائے اس کے کوہ طور سر پر کھڑا تھا لیکن میں نے واپس اس کو کیا، سر پر لا کر واپس کیا، اپنی طاقت دکھائی اور بتایا کہ میں اللہ اگر زور سے منواؤں تو منوا بھی سکتا ہوں، لیکن اور جن کو ہم نے جو حد سے بڑھ گئے تھے تو ہم نے ان کو مارنے کا جب پروگرام بنایا، بندر بنا کر ہم نے نشان عبرت بنایا تھا، تو اسی طرح تمہیں بھی ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ تمہارے نافرمانیوں اور کفر کے باوجود تمہیں چھوڑے رکھنا یہ ہمارا انعام ہے نا، تو یہ 10ویں انعام کا تذکرہ کیا، اور وَإِذْ اگلا 11واں انعام ہے اور 11ویں دفعہ لفظ اذ کا تذکرہ آیا، یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔